اور ہم سب کو اس ایمان و عقیدے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ابھی ہمارے نوری صاحب نے کہا نا، جب تک اشارے نہیں ہوتے کسی کے وارے آرے نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ تو ہم لوگوں کے لیے بس یہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جس کو پسند فرمائے اور اپنی بارگاہ سے جس کے لیے مزدائے اجازت دیتے ہیں وہی سرکار کے دربار میں جائے۔ اس کے علاوہ وہاں رہنے والا بھی آپ کے در کی حاضری سے محروم رہ جاتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ لیکن میں نے ایک چیز محسوس کی، اتنے دنوں میں یعنی 3-4 دن میں جو جہاں سے میری تیاری کم سے کم 1000 لوگوں نے دعاؤں کی درخواست ارشاد کی، لیکن تعجب یہ ہے کہ 1000 میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا جدہ اترنا، مکہ پہنچنا تو میرے لیے دعا کرنا، بلکہ 1000 میں سے پورے کے پورے 1000 نے کہا تو یہی کہا سرکار کی بارگاہ میں سلام کہہ دینا۔ سب کے سب نے کہا مفتی صاحب جا رہے ہیں، ہمارا بھی سلام پیش کر دیں، سبحان اللہ، ہماری بھی عرضی لگا دینا کہ بلاوا آ جائے۔ اب یہاں مجھے ایک بات پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، ایک بات، ہمارے علماء میں بڑا اختلاف ہوا، علماء اہل سنت علمی، بعض فقہا اور مجتہدین نے فرمایا مکہ شریف افضل، بعض فقہا اور مجتہدین نے فرمایا مدینہ شریف افضل۔ افضل دونوں بحث چلتی تھی، دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل۔ یہ اپنی دلیل دے رہے ہیں کہ مدینہ افضل، وہ اپنی دلیل دے رہے ہیں کہ مکہ افضل۔ لیکن یہ افضلیت کی بحث میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جو کہتے ہیں مکہ افضل، وہ بھی اس میں قلم روک دیتے ہیں، جو کہتے ہیں مدینہ افضل، وہ بھی اس جگہ قلم روک دیتے ہیں، اور دونوں مل کر کے بس ایک ہی فیصلہ کرتے ہیں، وہ مکہ تو افضل منہا راجحا ولکنہ ما تم آدابہ علیہ الصلوۃ والسلام افضل حتی من العرش والکرسی والکعبہ، کہ خدا کی قسم مکہ اور مدینہ کی افضلیت میں تو سب کا اختلاف ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جس جگہ کو اللہ کے نبی کے جسم سے نسبت ہے وہ جگہ صرف مکہ سے افضل نہیں، عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں میرا رسول مدینے میں ہے تو مدینہ افضل، میرا رسول مکے میں ہے تو مکہ افضل، میرا رسول طائف میں ہے تو طائف افضل، میرا رسول مصر میں ہے تو مصر افضل، رسول عبداللہ کی گود میں ہے تو عبداللہ کی گود افضل، رسول آمنہ کی چھاتی پہ ہے تو آمنہ کی چھاتی افضل، رسول سمین پہ ہے تو رسول سمین افضل، رسول آسماں پہ ہے تو آسماں افضل، رسول معراج پہ گئے تو معراج افضل، رسول جس جگہ ہے پوری کائنات میں وہ جگہ سب سے افضل، طیبہ سے ہی افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، بہت خوب، ہمیں ایسے پڑھنا ہی نہیں ہے، میرے رسول کے قدم جہاں جہاں پڑھے وہ ساری جگہ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ پھر ہمارے بزرگوں نے ایک جملہ دیا ہے، جملہ یہ دیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، دل ہوش رنگ فلوج ہوئے، دل ذوق تقاضا بھول گیا، یاد ہی نہیں، ذوق تقاضا بھول گیا، مانگے تو کیا مانگے۔ اور یہ شعر کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا
کہ حدیث کے مفہوم سے ثابت ہے کعبے پہ جب پہلی نظر پڑے جو بھی دعا مانگو گے وہ اللہ وہ دعا قبول بے ہوگی. شک سبحان اللہ بے شک بے شک لیکن مانگنے والا جب وہاں جاتا ہے اور پہلی نظر پڑتی ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتا مانگے تو کیا مانگے. اسی ششوپنج میں ایک سرکار کا چاہنے والا عصر حاضر کی سب سے بڑی مفتی امام احمد رضا خان کے پاس چلا گیا. کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ عرض کرتا ہے حضور میری تیاری ہے سرکار کی بارگاہ میں بلاوا آیا ہے مکہ پہ جانا. ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے جو بھی دعا مانگو وہ دعا قبول ہوتی ہے. سرکار یہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگے تو کون سی دعا مانگے. دعا تو سینکڑوں میں بہت خوب بہت رزق خوب بھی چاہیے بچے بھی چاہیے صحت بھی چاہیے شفا بھی چاہیے عمارت بھی چاہیے کاروبار بھی چاہیے تجارت بھی چاہیے سب کچھ چاہیے. دعا تو بہت ہے مگر پہلی نظر جب پڑے تو دعا کون سی مانگی جائے. یہ سوال عام علماء سے پوچھا جاتا تو وہ مشکوک ہو جاتا کہ بولے تو کیا. لیکن جگہ میں اہل سنت یہ سوال پوچھا گیا وقت کے مجدد بے شک سبحان اللہ اور یہ مجدد وہ مجدد ہے جو صدر شریعت کا بھی امام ہے. بے شک بے شک یہ مجدد وہ مجدد ہے جو عید الاسلام کا بھی امام ہے. یہ مجدد وہ مجدد ہے جو ظفر الدین بہاری کا بھی امام ہے. یہ مجدد وہ مجدد ہے جو سید محمد کی چوچویں محدث اعظم ہند کا بھی امام ہے. اور علمی جو علانیت کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے ایمان و کفر میں جب شک کیا گیا اور اعتراض کیا گیا کہ وہ کافر ہے معاذ اللہ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھا شمول الاسلام لأصول رسول الکرام اور اس رسالے میں ثابت کیا کہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک ہمیشہ دنیا میں 7 لوگ ایسے تھے جو اہل ایمان تھے. دنیا جب سے بنی ہے آج تک ہمیشہ 7 لوگ ایسے تھے جو اہل ایمان تھے. انہی 7 لوگوں میں کملی والے آقا کا نور نقل ہوتا رہا. سبحان اللہ. میرا امام تو وہ ہے جب ڈاکٹروں نے یہ چیلنج کیا مسلمان کہتے ہیں پیٹ کے اندر کیا ہے صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. ارے ہم لوگوں نے تو ایسی مشین بنا لی کہ بتا سکتے ہیں پیٹ کے اندر لڑکی ہے یا لڑکا. تو کیسے کہتے ہو تم کہ صرف اللہ جانتا ہے. فوراً میرے امام نے قلم اٹھایا اور لکھا استمسام علی مشکک فی آیت علوم الارحام اور اس میں قرآن و حدیث سے ثابت کر کے بتایا کہ ڈاکٹر تو صرف یہ جانتے ہیں لڑکی ہے کہ لڑکا لیکن میرا خدا یہ بتاتا ہے کہ کالا ہے کہ گورا. یہ جانتا ہے کہ بال ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ جانتا ہے کہ کب مرے گا. یہ جانتا ہے کہ کتنے سال رہے گا. یہ جانتا ہے کہ اچھا ہے کہ برا. یہ جانتا ہے کہ صالح ہے کہ فاسق. یہ جانتا ہے کہ ایمان والا ہے کہ کافر. یہ جانتا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان ہے کہ فرما بردار. بتاؤ کیا تمہاری سائنسی تحقیق میں کوئی ایسا بھی اعلیٰ ایجاد کیا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی موت کا وقت بتا دیا جائے؟ جواب آیا نہیں. تو میرے امام نے کہا مگر میرا خدا بچہ پیدا ہوتا ہے جب نہیں جب دنیا کو بنایا تھا تب نہیں جب سے ہے اسی وقت سے جانتا ہے کون کب پیدا ہوگا اور کب مرے گا. میرا امام وہ امام ہے. سبحان اللہ. جب اشرفی چلتے تھے ایک زمانہ ایسا آیا کہ نوٹ کی ابتدا ہوئی. جب نوٹ کی ابتدا ہوئی تو ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ زکوٰۃ اس کاغذ کے نوٹ پہ ہے یا نہیں ہے. ساری دنیا کے علماء اکرام نے کہہ دیا العلم فی اعناق العلماء. علم جو ہے وہ علماء کی گردنوں میں. میرا امام جب قلم اٹھاتا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. قبل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم اور اس میں لکھ کر کے بتاتا ہے کہ یہ نوٹ بھی اصل میں پیسہ ہے اور جو چیز پیسہ ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. سبحان اللہ. شک کیا گیا ان کو علم غیب نہیں ہے. 8 گھنٹے میں دولت المکیہ بالمال کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ. قلم اٹھایا گیا اللہ جھوٹ
बोल सकता है। मेरे इमाम ने जवाबी कलम उठाया और लिखा सुभान सुब्बू अन ऐबे किब्दिल मकबू, और बताया कि अल्लाह कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ बोलना ऐब है और अल्लाह ऐब से पाक है। झूठ बोलना बंदों की सिफत है और अल्लाह बंदों को पैदा करने वाला खालिक है। आज तक 125 साल गुजर गया, लेकिन इस किताब को कोई जवाब ना ला सका। मेरा इमाम तो वो है, जब इमामत में झगड़ा हुआ, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, झगड़ा हुआ, फौरन कलम उठाया और लिखा गायत तहकीक की इमामत अली व सिद्दीक, और उसमें साबित किया कि अली हमारे सर के ताज है, अली मौलाए कायनात है, अली अल्लाह के नबी के दामाद है, अली फातिमा के खाविंद है, अली हुसैन के बाबा है, अली हसन के बाप है। लेकिन अबू बकर को अल्लाह के नबी ने सिद्दीक अकबर भी कहा और सहाबा का इमाम भी कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, अबू बकर गली गली नगर नगर, अबू बकर नारे हैदरी, या अली। फिर एक एतराज आया मंतिकियों की तरफ से। मंतिक की किताब पढ़ने वाले उलमा जानते हैं कि उसमें कितना कुफ्र भरा हुआ है, दहरिया वाली बातें भरी हुई। मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिखा मकाम उल हदीद अला खद्दिल मंतिकी जदीद, और उसमें साबित किया कि इल्म शरीयत है, मंतिक का इल्म कोई इल्म नहीं है। फिर एक एतराज हुआ, अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का पैर है, अल्लाह का चेहरा है, जैसे इंसानों का होता है। मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिखा कवारिउल क़हार अलल मुजस्समतिल हुज्जा, और उसमें साबित किया कि हाथ और पैर होना बंदों की सिफत है, अल्लाह इन सिफतों से पाक है। मेरा इमाम तो वो है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत को देखा तो यूं रकम तराज हुए, और कोई गैर क्या तुमसे नया हो भला, जब खुदा ही छुपा तो पे करोड़ों तो। अरे मेरा इमाम तो वो है, जब मुस्तफा की समाअत को देखा तो यूं रकम तराज हुए, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले का रहमत में लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत में लाखों सलाम। मेरा ईमान तो वो है, जब मुस्तफा की दस्तगीरी और करम नवाजी को देखा तो यूं रकम तराज हुए, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी मना, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे मेरा ईमान तो वो है, जब मुस्तफा की सल्तनत और रिफात को देखा तो यूं कदम उठाया और कहा ली सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत और मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। मेरा ईमान तो वो है, जब फातिमा को, हसन को, हुसैन को एक शेर में लेकर के आया तो यूं कहा क्या बात है रज़ा हुसैन ने करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अरे मेरा ईमान तो वो है कि जब हसन को देखते हैं, जब हुसैन को देखते हैं, जाफर सादिक को देखते हैं, बाकर को देखते हैं, मूसा अली को देखते हैं, इमाम कासिम को देखते हैं, गौसुल आज़म को देखते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को देखते हैं, सैयद निजामुद्दीन औलिया को देखते हैं, मखदूम सिमरा को देखते हैं, और यार महाराजा को देखते हैं, तो कहते हैं कलम उठा करके ली तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ये नूर तेरा, सब घराना नूर का। अरे मेरा इमाम तो वो है, सरकार की जुल्फ़े नाज़ को देखते हैं, यूं रकम तराज होते हैं, है कलाम इलाही में शम्सुल जुहा, तेरे चेहरे नूर फज़ा की कसम, कसम एक शबे कार में राज ये था, हबीबी जुल्फ़े तो ताकी कसम। अरे मेरा इमाम तो वो है, सरकार के अखलाक को, किरदार को देखा, सरकार के खुल्क को देखा तो यूं रकम तराज हुए, तेरे खुल्कों को हक ने अज़ीम, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई ऐसा हुआ है ना होगा शहाद तेरे खालिक को हुस्न अदा की कसम। अरे मेरा ईमान तो वो है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को देखा, कदम नाज को देखा तो कलम उठाया और कहा ले खुदा ने मर्तबा तुझको दिया, किसी को मिले ना किसी को मिला, कलामे मजीद ने भाई शहाद तेरे शहरों कलामों की कसम। अरे मेरा ईमान तो वो है कि जब मक्का और मदीना के मुशरिकीन को उनके सामने गूंगा होते हुए मेरा इमाम देखा, अल्लाह के रसूल के सामने गूंगा होते हुए मेरा इमाम देखा तो कहा तेरे आगे यूं है लगे लचे, उस हारत के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्मों में जान नहीं। अरे मेरा इमाम तो वो है, सरकार के कदम में नाज पे जब कुर्बानी देने की बात आई तो कदम उठाया और कहा ले दो जहां सभी
नहीं जी भरा अब क्या करो जा। और मेरा ईमान तो वो है कि जब लिखने वाले लिखते गए, तहरीर वाले तहरीर करते गए, सियाही खुश हो गए, वर्क खत्म हो गए, लेकिन मोहम्मद अरबी की तारीख का एक भी बात मुकम्मल न हुआ तो कलम उठाया और आखिर में हसन बिन साबित की सुन्नत पे अमल करते हुए कलम को हुक्म दिया लेकिन रजा ने सुबह इस पे कर दिया काली का बंदा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उस इमाम के पास आया था सवाल करने, वाह वाह बहुत और सवाल क्या था, सरकार हाजिरी हो गई है, बता दीजिए काबे पे जब पहली नजर पड़े तो दुआ क्या हाय मांगे। हाय मेरे इमाम ने बरजस्ता उस शख्स को कहा कि सुन, जा रहा है, जब अदब का मकाम आए तो खाने काबा पर पहली नजर पड़ने के बाद हद से ज्यादा दुआ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मांगना है तो बस ये मांगना, अल्लाह जो भी दुआ मैं तुझसे करूँ सारी दुआ को कबूल जिंदाबाद वाह 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 बहुत खूब माशाअल्लाह इस जिंदाबाद एक दुआ में सारी दुआ, सुभान अल्लाह जो भी दुआ तुझसे मांगू सारी दुआ करूँ। बहुत खूब नामेन मोहतरम खलीफतुल मुस्लिमीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हमारे खलीफा हैं, हमारे खलीफा थे और हमारे खलीफा क़यामत तक रहेंगे। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। और इसलिए हमें किसी की तहकीक की जरूरत नहीं है, बेशक बेशक हमारे लिए अहमद रजा की तहकीक काफी है। बहुत खूब। नहीं मानोगे नकी अली खान की तहकीक काफी है, नहीं मानोगे अमीर खुसरो की तहकीक काफी है, नहीं मानोगे निजामुद्दीन औलिया की तहकीक काफी है, नहीं मानोगे कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार की तहकीक काफी है, नहीं मानोगे गरीब नवाज की तहकीक काफी है, सुभान अल्लाह नहीं मानोगे गौसे आजम की तहकीक काफी है, नहीं मानोगे जुनैद बगदादी की तहकीक काफी है, नहीं मानोगे सिर्रे शक्ति की तहकीक काफी है, नहीं मानोगे मारूफ कची की तहकीक काफी है, नहीं मानोगे इमाम मूसा अली रजा की तहकीक काफी है, नहीं मानोगे मूसा कासिम की तहकीक काफी है, नहीं मानोगे जाफर सादिक की तहकीक काफी है, नहीं मानोगे इमाम बाकी की तहकीक काफी है, नहीं मानोगे ज़ैनुल आबिदीन की तहकीक काफी है, नहीं मानोगे इमाम हुसैन की तहकीक काफी है, नहीं मानोगे हमारे लिए हसन की तहकीक काफी है। और हसन ने हाथ दे के बता दिया कि माफिया भी हम पे है, अली भी हम पे। जिंदाबाद सुभान अल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। हमारे लिए तो इमाम हसन की तहकीक काफी है, हमारी जबानी वहाँ बंद हो गई है, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बेशक बेशक क्योंकि मुफ्ती जलालुद्दीन अलैहि रहमत फतावा फैजुर रसूल में रकम तराज होते हैं, जो शरीयत को अपनी अक्ल की तराजू में तोलता है वो मुर्तद हो जाता है, गुमराह हो जाता है। कैसे? एक बुजुर्ग रात में 1000 रकात नमाज नफल अदा करते थे, अक्ल के तराजू में हमने तोलना शुरू किया, 1000 नफल नमाज रकात कैसे अदा करें? एक बुजुर्ग थे, घोड़े के एक पैर एक जीन पे पैर रखते थे और दूसरा पैर अगली जीन पे जाने वाला था कि इस दरमियान एक कुरान शरीफ की तिलावत कर लेते। क्या बात है हमने सोचना शुरू किया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, 30 सिपारे इतनी जल्दी कोई कैसे पढ़ सकता है? अल्लाह तबारक व तआला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती में बरखिया आसिफ बिन बरखिया को क्या बात ये ताकत दे सकता है कि 3 मील दूर तख्त बिलकीस को पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान के सामने ला करके हाजिर कर दे, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके ये उम्मत भी अफजल, उम्मत के वली भी अफजल। तो एक रात में 1000 रकात नमाज कोई क्यों नहीं पढ़ सकता?
اندازے میں ہم کچھ نہیں سوچ سکتے ساتھیوں. پہلے ہمارے مولانا فرید صاحب نے کافی کچھ کہہ دیا. پہلے ہمیں صرف وہی بات کرنی ہوتی کہ امام اعظم کا نام لے لے کر کے ہمارے سامنے کیا کیا پریشانیاں آ رہی ہیں. کہ آج ایک اور چیز جو ہو گئی, امام اعظم کا نام لے لے کر کے صحابہ کو گالیاں دینی. وہ کہتے ہیں ہم انفی ہیں, شاید کسی کو معلوم نہ ہوگا. میرے ساتھ کل سے کیا ہوا, اس لفظ خلیفۃ المسلمین پہ کٹنی کے کلیکٹر کو میرے خلاف جاپن دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کا پروگرام رد کیا جائے, بند کروایا جائے اور اس کے اوپر ایکشن لیں. اور تعجب یہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں امام اعظم کے ماننے والے. امام اعظم کون ہے اور امام اعظم نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے جب امام اعظم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نادان مجھ سے پوچھتا ہے, جا میری کتاب الفقہ الاکبر اٹھا کے پڑھ. سبحان میں نے لکھا ہے اس میں صحابہ کے تعلق سے کیا خیال رکھنا چاہیے. جب آ کر کے کتاب کھول کے دیکھا تو امام اعظم نے ایک جملہ تحریر فرمایا, نتولاہم جمیعا, ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ولا نذکر الصحابۃ الا بخیر, اور کسی بھی صحابی کو خیر کے بنا ہم یاد نہیں کرتے. زندہ باد. یہ امام اعظم کہتے ہیں. لیکن اب الٹا پھر گھٹانا بڑھانا امت کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا, ہم ابو بکر صدیق کو امام مانتے ہیں, پھر حضرت فاروق اعظم کو مانتے ہیں, پھر عثمان کائنات کو مانتے ہیں, پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مانتے ہیں. اس میں دقت ہے. میں نے پہلے بتایا محمد کلندر علی کا پہلا نمبر. سننے والے جو ہیں بالکل غلط, رانگ نمبر. میں پوچھتا ہوں امام اعظم کو ماننے والوں, امام اعظم نے حضرت ابو بکر اور فاروق اعظم کے لیے کیا کہا, ان سے تم پوچھ لو. امام اعظم نے علی اور عثمان کے لیے کیا کہا, ان سے تم پوچھ لو. اپنی بات مانو گے, میری بات مانو گے کہ امام اعظم کی بات مانو گے؟ پوچھا ہم نے. یاد رکھو آپ, مذہب کی ہر صدی میں کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. بہت خوب. ہر صدی بہت بڑھیا. صحابہ کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے تو ایک گروہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. جس گروہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے جہاد کیا. اس جہاد کے ماحول میں جو مذہب کی پہچان تھی, اس پہچان کا نام ابو بکر صدیق. بے شک. زمانہ آگے بڑھا, کربلا کا خونی مارکا ہوا. الحمدللہ آج امام حسین کی ولادت کی تاریخ کی ہے. سبحان اللہ. کربلا کا خونی مارکا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تمہیں بھی اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کے دین کے قربان ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دیکھا ہم نے کربلا کے مارکے کو بھی, دونوں طرف اذان, دونوں طرف نماز, لیکن جب تاریخ لکھنے والے نے تاریخ لکھی تو یہ لکھا یزید جہنمی ہے, امام حسین جنتی سردار ہے. پتہ چلا اس زمانے میں جو اہل سنت و جماعت کی پہچان تھی, اس پہچان کا نام امام حسین ہے. سبحان اللہ. پھر آگے زمانہ بڑھتا ہے. آج جو ہمارے سامنے قرآن مقدس ہے, ایک فتنہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ قرآن غیر مخلوق, قرآن مخلوق, قرآن مخلوق ہے جو پیدا کیا ہوا ہے, اور جب قیامت آئے گی تو یہ بھی فنا ہو جائے گا. یاد رکھیے, اللہ کبھی فنا نہیں ہوگا, اللہ کی تمام صفات کبھی فنا نہ ہوگا, اور کلام مجید یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کا کلام, وہ کبھی فنا نہیں ہوگا.
ہاں ہمارے گھروں میں جو جردان میں لٹکا ہوا کلام مجید ہے یہ مخلوق ہے، یہ ہمارا پیدا کیا ہوا ہے، لیکن لوح محفوظ پہ کلام الہی لکھا ہوا ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ عقائد کی کتاب میں سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں، لیکن وقت کے بادشاہ کی طرف سے یہ فتنہ پیدا کیا گیا تھا۔ اس وقت ایک مرد قلندر جو شریعت مطہرہ کے ساتھ میدان کارساز میں اترتا ہے، اس مرد قلندر کا نام احمد بن حنبل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس زمانے میں مسلک امام اعظم یا یہ کہا جائے مذہب اہل سنت و جماعت کی پہچان کا نام حضرت امام احمد بن حنبل تھا۔ پھر زمانہ آ گیا، عیسائیوں کا دور آیا، انہوں نے شہر کے شہر فتح کرنا شروع کیے، ملک میں ملک فتح کرنا شروع کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو، محمد بن قاسم کو مجاہدین اسلام بنا کر کے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت مذہب اہل سنت کی پہچان کا نام صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم تھا۔ پھر آگے زمانہ آیا، دین اکبری ہندوستان کی سرزمین میں سر اٹھاتا ہوا نظر آیا، اور اپنے آپ کو سجدہ کرانا اور اپنے آپ کو طرح طرح کے باطل عقائد کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ایک ماحول بنایا گیا۔ ایک مرد قلندر نے کہا سجدہ خدا کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، اور اس مرد قلندر کا نام علامہ سرہندی فاروقی مجدد الفسانی ہے، اور اس وقت مذہب اہل سنت کی پہچان کا نام کوئی اگر تھا تو وہ تھا علامہ مجدد الفسانی فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے زمانہ، اور اس زمانے میں سرکار کی شان میں گستاخیوں کا دور چلا۔ کوئی کہا مر کے مٹی میں مل گئے، کوئی کہا انہیں پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، کوئی کچھ۔ ایک مرد قلندر قلم اٹھا کر کے کھڑا ہوا، اس مرد قلندر کو ہمارا سبحان اللہ۔ پھر سارے لوگوں نے مل کر کے غلط اور صحیح، حق اور باطل، اس میں فرق کرنے کے لیے ایک نعرہ دیا کہ جو غلط ہے وہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، جو باطل ہے وہ بھی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، جو فاسد ہے وہ بھی اپنے آپ کو مالکی کہتا ہے۔ تو حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے کیا کہا جائے؟ تو علامہ سردار علی محدث اعظم پاکستان، مصنف بحر شریعت علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ، حضور سید محدث اعظم ہند کی چھوچوی، حضور ظفر الدین بہاری، تمام علماء ایک بار بیٹھ کر کے ایک متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر اہل سنت کی پہچان کا نام دیکھنا ہے تو اس پہچان کا نام مسلک اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر زمانے میں مذہب اہل سنت کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوئی ہے۔ امام اعظم کے زمانے میں بھی سوال ہوا، حضور فرما دے مذہب اہل سنت کی پہچان ہے کیوں؟ اس زمانے میں بھی یہ رفع چل رہا ہے، گالیاں دینوں کا صحابہ کو دورہ تھا۔ امام اعظم سے پوچھا گیا بتا دیجئے اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ امام اعظم کا نام لینے والوں کتابیں اٹھاؤ تو ایک جملہ ملے گا۔ امام اعظم نے فرمایا کہ تم مجھ سے اہل سنت و جماعت کی پہچان پوچھتے ہو تو سنو، اہل سنت و جماعت کی پہچان کا نام تفضیل الشیخین حب الختنین ہے، تفضیل الشیخین حب الختنین ہے، جس کا مطلب ہوا کہ ہم ابو بکر اور عمر کو تمام صحابہ پہ افضل سمجھتے ہیں اور عثمان و علی سے خوب محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، جنتی جنتی، جنتی جنتی، اللہ اکبر۔ تو یہ صحابی رسول ہیں، ہمیں ان کی بارگاہ کا مؤدب رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختصر سی گفتگو میں جو کچھ یہی انہیں معاف فرمائے اور علماء اہل سنت کی حفاظت و صیانت فرمائے، آپ سبھی کے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ جب اگلا پروگرام ہوگا تو اتنے سالے ہمارے مہمان نہیں ہوں گے، میں تنہا ہوں گا، پھر 3 گھنٹہ کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔